پاکستان کا جو چارٹ ہے یہ دو طرح کا ہے. پہلا چارٹ بنتا ہے جب یہ ملک مارز وجود میں ہے 1947 میں. پھر دوسرا چارٹ اس کا بنے گا 1971 کا. شنگھائی کانفرنس میں پاکستان جو ہے اس کو عزت دی جاتی ہے. پھر اس کے بعد اپریل کے مہینے میں پاک بھارت جنگ کی شکل میں ہر گزرتے مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں طور پہ پاکستان کو عزت کی طرف لے کے جا رہا. فیلڈ مارشل صاحب ہیں, ان کو دنیا کی جو سپر پاورز ہیں, چاہے وہ یو ایس ہو, چاہے وہ چائنا ہو, چاہے وہ رشیا ہو, ہر کنٹری کسی نہ کسی طور کے اوپر فیورز دینے کو تیار ہے. جو جب مہاجرین کا ایک بوجھ اپنے اوپر لادا ہوا تھا اس کو آپ نے نکالنا شروع کیا. جی آپ نے بیسکلی اپنی لائبلٹیز کو کم کرنا شروع کرنا ہے. 2026 جو ہے وہ اس سے مزید اچھا سال ہوگا عزت کے اعتبار سے, اور پاکستان کی دنیا میں ایک اچھی پہچان کے لحاظ 5 سال گورنمنٹ سیٹ اپ اپنا پورا نہیں کرتی, اس کی بھی پیچھے بڑی ایک بنیادی وجہ. پاکستان کا ذائچہ جو ہے یہ جمہوری ذائچہ نہیں. ہمارے ملک میں ماضی میں ماشاء اللہ لگے, یحییٰ خان صاحب کا ماشاء اللہ ہو, ایوب خان صاحب کا ماشاء اللہ ہو, مشرف صاحب کا ہو, ضیاء صاحب کا ماشاء اللہ ہو, یا ایون ہمارے ملک میں جتنے بھی وزرائے اعظم جو ہے ان کو ہٹایا گیا. بدقسمتی کے ساتھ پورے 57 اسلامی ممالک میں ہم دیکھیں تو پاکستان ایک واحد ایسا اسلامی ملک ہے کہ جہاں پہ آپ کو حلال شے کے اوپر بندش نظر آتی ہے, اور وہ بھی 2 دن. مریم نواز صاحبہ کا دیکھا جائے تو ابھی وہ اپنے بہت ہی سنہری دور سے گزر رہی, اور ان کو یہ سنہری دور اپنا انجوائے کرنا چاہیے, کیونکہ یہ سنہری دور ان کی زندگی میں ان قریب پھر دوبارہ رپیٹ نہیں ہوگا. انہوں نے جب اوتھ لیا تھا وہ اوتھ کا ٹائم بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے. نہیں, پوری حکومت کی بساط تو نہیں لپیٹی جائے گی, لیکن اس میں یہ ہے کہ بہت سارے میجر چہرے جو ہے وہ تبدیل ہوں گے. خان صاحب کے ذائچے میں جوپٹر کی چینج آنا ہے تقریباً اگلے سال جا کے جون کے بعد. ان کی شریک حیات جو ہے وہ بھی باہر آ چکی ہیں, اور ان کے اوپر جو کیسز کی سختیاں دی وہ ہر گزرتے مہینے کے بعد کہیں نہ کہیں بھی چیزیں تھوڑا سا ان کے لیے آسانی کی طرف آ رہی ہیں. ان کی زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بخشی ہے, پاکستان کی تاریخ میں دوسرے شخص ہیں کہ جن کو یہ عہدے سے نوازا گیا ہے. اس اعتبار سے ان کا چارٹ اوبویسلی ابھی وقتی طور کے اوپر بڑا اسٹرانگ ہے. بلاول صاحب کا ذائچہ دیکھیں تو بلاول صاحب کے ذائچے کے اوپر نا ماضی میں بھی بہت زیادہ ڈیبیٹ ہمارے میگزینز میں رہی ہے. آصفہ بھٹو صاحب کے ذائچے پہ بھی رہی ہے. بلاول صاحب کے چارٹ میں وہ اسٹرینتھنگ والی بات نہیں ہے کہ وہ کسی بھی طور کے اوپر ایک دم سے پرائم منسٹرشپ کے اوپر آ جائیں, چاہے ڈونلڈ ٹرمپ ہو یا ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد ان کا یو ایس کا اگلا آنے والا پریزیڈنٹ ہو. پاکستان کے چارٹ میں عزت والا جو رتبہ ہے اور عزت والا اور ایکسیپٹنس والا جو معاملہ ہے وہ آپ کو اب امریکہ کی طرف سے ایک لمبے عرصے تک ملتا ہوا نظر آئے گا. جی السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ سر اللہ کا کرم ہے, احسان ہے مولا کا. اچھا زنجانی صاحب, کچھ آپ سے یا آپ کے علم سے ہم کوئی فائدہ اٹھاتے ہوئے, کیونکہ عام آدمی آج کل جو ہے نا وہ بہت ساری مشکلات میں گھرا ہوا ہے. پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کے انٹرنیشنلی اگر حالات دیکھیں تو لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیا کریں, اس ملک میں رہیں, امیگریشن لے لیں. پچھلے 1.5 سال سے کافی لوگ جو ہے نا وہ ملک سے باہر جا چکے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ, تو جو ابھی یہاں پہ ہیں ان کے بڑے کنسرن ہیں, ذرا اس پہ تھوڑا سا بتائیے. پاکستان ابھی آنے والے وقت میں کیا اس کی اکانومی یا اس کے جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز ہیں آپ کو اسٹیبل ہوتی نظر آ رہی ہیں؟ سر اس میں دیکھیں تو پاکستان ہمارا وطن عزیز, اوبویسلی ہمیں اس کی آزادی کا احساس تب ہوتا ہے کہ جب آپ باہر چلے جاتے ہیں. جی. باہر جانے کے بعد پھر جیسے کہ آپ یہ کہتے ہیں نا کہ جو ہمارے باہر کے رہنے والے پاکستانی ہیں وہ پلٹ کے واپس کیوں آتے رہتے ہیں, یا ساری زندگی جو ہے وہ اپنی جڑوں کے ساتھ کیوں اٹیچ رہتے ہیں, کیوں مطلب جو ہے ریمیٹنسز بھجواتے ہیں اور آتے ہیں اور اپنی زمینیں چیزیں پراپرٹی دری بنا رہے ہوتے ہیں. بیسکلی یہ وہ آزادی کے حقوق ہیں جو کہ آپ کو پوری دنیا میں کہیں اور نہیں مل پاتے, اور یہ حقوق وہیں پہ ہوتے ہیں ہر شہری کو, ہر شخص کو جس ملک میں وہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے. جیسے کہ ہمارا ملک ہے پاکستان, اور پاکستان کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو پاکستان کو ہماری جنریشن نے یا ہمارے سے پہلے بھی جو جنریشن تھی انہوں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اور زندگی گزاری ہے اس کو کسی نہ کسی طور کے اوپر ایسے تلخ حالات میں ہی دیکھا ہے کہ چیزیں امید افزا نہیں نظر آتی, یہ چیزیں کسی بھی طور کے اوپر پراسپیرٹی کی طرف جاتی ہوئی نظر نہیں آتی. لیکن اب اس میں اللہ تعالیٰ کے کرم کی طرف سے اگر ہم لوگ دیکھیں, کیونکہ میں جب بھی بات کروں گا تو میں کروں گا علمی طور کے اوپر, علمی طور کے اوپر بات کی جائے گی تو اس میں دیکھا جائے گا پاکستان کا چارٹ, پاکستان کا ذائچہ. اب پاکستان کے چارٹ میں دیکھا جائے تو پاکستان کا جو چارٹ ہے یہ 2 طرح کا ہے. پہلا چارٹ بنتا ہے جب یہ ملک مارز وجود میں ہے 1947 میں. پھر دوسرا چارٹ اس کا بنے گا 1971 کا, جب یہ جغرافیائی طور کے اوپر تھوڑا سا نقشے کے اوپر تبدیل ہو گیا, 2 حصوں میں تقسیم اور اس کا نقشہ جو ہے وہ تبدیل ہوا. اب یہ دونوں چارٹس کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو ملک پاکستان کا جو ذائچہ ہے اس میں نومبر 2024 سے, نومبر 2024 جو کہ پچھلا سال تھا, تب سے پاکستان کے ذائچے میں سیٹرن کی مہادشا شروع ہوئی ہے, اور یہ 10 سالہ دور ہے.
ٹھیک ہے. جو کہ 2024 سے سٹارٹ ہوا ہے اور یہ 2034 تک رہے گا. ہوں. اس 10 سالوں میں آپ کو گریجولی جو ہے پاکستان میں پراسپیرٹی نظر آئے گی. اوکے. گریجولی پاکستان میں چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آئیں گی. اس میں گریجولی طور کے اوپر آپ کو چیزیں اپنے اصل کی طرف آتی ہوئی محسوس ہوں گے. کیونکہ سیٹرن ہے بیسیکلی ریالٹی کا پلانٹ، ایکسیپٹنس کا پلانٹ، چیزوں کو اپنے اصل کی طرف لے کے آتا ہے، چیزوں کو سیکھنے کے عمل کی طرف لے کے جاتا ہے. تو سیٹرن کی مہادشا پاکستان کے ذائچے میں شروع ہونا 2024 کے بعد، ابھی آپ دیکھیں کہ ہم موجود ہیں اکتوبر 2025 میں. 2025 جیسے ہی شروع ہوا نومبر کی اس مہادشا کے بعد، تو آپ کو بالکل انیشیل ڈیز میں نظر آیا کہ ایک شنگھائی کانفرنس میں پاکستان جو ہے اس کو عزت دی جاتی ہے. جی جی جی. پھر اس کے بعد اپریل کے مہینے میں پاک بھارت جنگ کی شکل میں آپ کو دنیا میں جو ہے ایک ایکسیپٹنس ملنا شروع ہو جاتی ہے. آپ کی پاکستانی عوام کا مورائل جو ہے وہ دوبارہ سے بلند ہونا شروع ہوتا ہے، جو کہ پاکستان میں بھی رہ رہے ہیں اور جو ایون اوورسیز بھی ہیں. اوورسیز بھی جو کہ بالکل ہی اپنے ذہنی طور کے اوپر پستی کی طرف جا چکے تھے کہ پوری دنیا میں جب ان کو لوگوں سے چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے، لوگوں سے چیزوں کو سننا پڑتا ہے، ہر طرح کے لوگوں کو، اسپیشلی طور کے اوپر آبویسلی وہاں پہ ہمسایہ ملک کے بھی ہر طرح کے افراد ہوتے ہیں جو ہماری زبان سے بڑے ہم آشنا ہیں اور ہم ان کی باتوں کو سمجھ جاتے ہیں. تو اس چیز کے پریشر کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ وہ ریلیز ہو گیا ایک دم سے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہر گزرتے مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں طور پہ پاکستان کو عزت کی طرف لے کے جا رہا. ہم حکمرانوں کی بات نہیں کر رہے، ہم اس میں ابھی حالیہ سیاست کے اوپر بات نہیں کر رہے، صرف پاکستانی ذائچے کی پاکستان کی بات ہو رہی ہے. تو پاکستان کو اب یہ دیکھیں کہ انٹرنیشنلی طور کے اوپر ایک ایکسیپٹنس ملنا شروع ہوئی. پاکستان کو بہت امپورٹنٹ ڈیسیژن میکنگز میں شامل کرنا شروع کیا گیا. جیسے کہ ابھی حالیہ وقتی طور کے اوپر ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں ابھی غزہ کے اوپر جو ایک امن معاہدہ چل رہا ہے مصر میں، وہاں پہ جو پیس کانفرنس چل رہی ہے اور ایک ٹریٹی ہو رہی ہے. تو وہاں پہ اوبیسلی وہی ممالک موجود ہیں جو اس خطے میں بڑے امپورٹنٹ ہیں، جو اس خطے میں امن قائم رکھنے کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں. تو اس اعتبار سے آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ماضی میں آپ کے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں ان کو دنیا کی جو سپر پاورز ہیں، چاہے وہ یو ایس ہو، چاہے وہ چائنا ہو، چاہے وہ رشیا ہو، ہر کنٹری کسی نہ کسی طور کے اوپر فیورز دینے کو تیار ہے، ہر کنٹری کسی نہ کسی طور پہ ایکسیپٹنس دینے کو تیار ہے. ایون آپ کی نیبرنگ کنٹریز میں چیزیں جو آپ نے عرصہ دراز سے جب سے پاکستان بنا ہے پچھلے 78 سالوں میں آپ لوگوں نے ٹھیک نہیں کی، 2025 میں اچانک سے وہ چیزیں آپ لوگ ٹھیک کرنے کی طرف آ گئے ہیں کہ آپ نے جو جب مہاجرین کا ایک بوجھ اپنے اوپر لادا ہوا تھا اس کو آپ نے نکالنا شروع کیا. آپ نے بیسیکلی اپنی لائبلٹیز کو کم کرنا شروع کرنا ہے. اوبیسلی جب آپ کی لائبلٹیز کم ہوں گی تو آپ کے جو اپنی ایسٹس ہیں، جو آپ کی اپنی پروڈکشنز، اپنی پروڈکٹیوٹیز ہیں، وہ آپ کے اپنے جو شہری ہیں وہ اس کو انجوائے کرنا شروع کریں گے. تو یہ چیز آپ کو صرف ابھی 2025 میں نظر آئی ہے. 2026 جو ہے وہ اس سے مزید اچھا سال ہوگا عزت کے اعتبار سے اور پاکستان کی دنیا میں ایک اچھی پہچان کے لحاظ سے، اکانومی کے حساب سے بھی. اور 2027 28 29 یہ مزید اور زیادہ اچھے سال ہوں گے. اب ہم آ جاتے ہیں اکانومی کے اوپر، کہ آپ نے ورڈ بولا اکانومی. پاکستان کے ذائچے میں 12 سال کے بعد جوپیٹر جو ہے وہ اپنی ایک ایگزالٹڈ پوزیشن پہ آ رہا ہے، جو کہ شرفی پوزیشن ہوتی ہے، کسی بھی پلانٹ کی بڑی اسٹرانگ پوزیشن ہوتی ہے. یہ پوزیشن سٹارٹ ہو رہی ہے ابھی ایک تھوڑے سے ٹائم سپین کے لیے 18 اکتوبر سے لے کے 2 دسمبر تک رہے گی. پھر اس نے جا کے سٹارٹ ہونا ہے منتھ آف جون میں 2026 میں، اگلے سال، اور پھر یہ رہے گی پورا ایک سال یہاں پہ. پاکستان کو اکانومی وائز چیزیں اب انشاءاللہ رائز کی طرف آپ دیکھنے کو دیکھیں گے. آپ یہ دیکھیں گے کہ عنقریب اگلے آنے والے 3 سے 4 سالوں کے اندر پاکستان معاشی طور کے اوپر تھوڑا سا استقامت کی طرف آئے گا. پاکستان میں جو بزنس کرنے والے لوگ ہیں، پاکستان میں وہ لوگ جو کہ کسی بھی طور کے اوپر اپنے بزنس کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے، اپنے کاروبار کو لے کے مایوسی کی طرف تھے اور اپنے بزنس کو یہاں پہ شفٹ کر کے دوسرے ممالک میں جانے کا سوچ رہے تھے کہ یہاں پہ انویسٹ کرنے کی بجائے باہر جا کے آپ انویسٹ کر لیں، ان لوگوں کی سوچ میں آپ کو تبدیلی نظر آئے گی. بالکل ٹھیک ہے. اگلے آنے والے 3 سے 4 سال میں پاکستان میں آپ کو کہیں نہ کہیں پہ انشاءاللہ باہر سے انویسٹمنٹس آتی ہوئی نظر آئیں گی. بالکل ٹھیک ہے. رنجانی صاحب یہ بتائیے گا، موجودہ حکومت، ابھی آپ نے پی ایم صاحب کی بات کی، فیلڈ مارشل کی بات کی، شارٹلی ذرا بتائیں کہ آپ کے خیال سے یہ موجودہ سیٹ اپ جو ہے پاکستان میں، ویسے جمہوری سیٹ اپ 5 سال نہیں چلتا، یہ آپ کو 5 سال نظر آ رہی ہے چلتی ہوئی گورنمنٹ 5 سال پورے کرے گی؟ دیکھیے عمر صاحب، اس میں دیکھا جائے نا تو پاکستان میں جو 5 سال گورنمنٹ سیٹ اپ اپنا پورا نہیں کرتی، اس کی بھی پیچھے بڑی ایک بنیادی وجہ کہ پاکستان کا جو ذائچہ ہے نا، جس کے اوپر ہم ابھی بات کر رہے تھے،
پاکستان کا ذائچہ جو ہے یہ جمہوری ذائچہ نہیں ہے. پاکستان کا چارٹ آپ کسی بھی اسٹرالوجر کو دکھا لیں, اور ایون آپ کو اب تو اے آئی کا زمانہ ہے, آپ چارٹ کی پکچر ڈالیں اور اے آئی سے ہی سوال کر لیں کہ مجھے اس چارٹ کے بارے میں تھوڑی سی بڑی بڑی موٹی موٹی چیزیں بتا دیں, تو آپ کو اے آئی بھی یہ بتائے گا کہ یہاں پہ پاکستان کے چارٹ میں کیا کیا ویکنیسز ہیں اور اس کی کیا کیا ریمیڈی کی جا سکتی ہے. جیسے ایک انڈیویجول چارٹ میں ہم کسی انسان کے ذائچے میں جو کمزوری ہوتی ہے اس کو ہم گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو ایسے ایسے بہتر کر سکتے ہیں. اسی طرح پاکستان کے ذائچے میں بھی جو کمزوریاں ہیں, آپ جیسے کہ سٹارٹنگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری ہر چیز آن دی ریکارڈ ہوتی ہے, تو آپ ہماری پچھلے 25 سال کی چیزیں اٹھا کے دیکھ لیں جو کہ ہم لوگوں نے پرنٹڈ فارم میں بھی تک دی ہیں, کہ پاکستان کے چارٹ میں بھی ایک ریمیڈی ہونے کی ضرورت ہے جو کہ ابھی تک کسی بھی حکمران نے وہ نہیں کی. جب تک پاکستان کے ذائچے میں وہ ریمیڈی نہیں ہوگی, پاکستان میں جمہوریت جو ہے وہ کسی بھی طور پہ آزاد نہیں ہوگی اور جمہوریت جو ہے وہ پنپ نہیں سکے گی. یعنی آپ کے خیال سے آپ کو 5 سال پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے؟ بالکل, کیونکہ 5 سال اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس میں آپ کو کسی نہ کسی طور کے اوپر مکس اینڈ میچ سیٹ اپ پورا کرتا ہوا نظر آئے گا. لیکن جو ہمارے حکمران ہیں, اگر آپ حکمرانوں کا ماضی کا پورا سیٹ اپ اٹھا کے دیکھ لیں تو جتنی بھی, ایک تو ہمارے ملک میں ماضی میں ماشاء اللہ لگے, آپ کیونکہ تاریخ کے ساتھ بھی آپ کا تعلق ہوگا تو آپ اس کو ڈیٹس کو نکال لیجیے گا, چاہے وہ یحییٰ خان صاحب کا ماشاء اللہ ہو, ایوب خان صاحب کا ماشاء اللہ ہو, مشرف صاحب کا ہو, ضیاء صاحب کا ماشاء اللہ ہو, یا ایون ہمارے ملک میں جتنے بھی وزرائے اعظم جو ہیں ان کو ہٹایا گیا, جس میں یوسف رضا گیلانی صاحب آ جاتے ہیں, اور کہ حکومت ختم نہیں ہوئی تھی لیکن ان کو سیٹ سے ہٹا کے ایک نیا چہرہ جو ہے وہ لا کے بٹھا دیا گیا تھا. اسی طرح آپ بہت میجر ایونٹس پاکستان کے ذائچے میں جب اٹھا کے دیکھیں گے کہ جب بھی جمہوریت کے اوپر کسی بھی طور کے اوپر چیزوں کو افیکٹ کیا گیا ہے تو وہ منگل کا دن ہوگا, ٹیوزڈے کا دن ہوگا. تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں ہر چیز جب جمہوریت کے اوپر آتی ہے اور اس میں ختم کی جاتی ہیں تو وہ منگل کا ہی دن کیوں آتا ہے. تو پاکستان کا چارٹ بیسیکلی جمہوری ذائچہ نہیں ہے, پاکستان کا ذائچہ جو ہے یہ ایک عسکری ذائچہ ہے, اور پاکستان کے چارٹ میں مارچ جو ہے وہ اپنی کوئی اتنی زیادہ اسٹرانگ پوزیشن پہ نہیں ہے. اور بدقسمتی کے ساتھ پورے 57 اسلامی ممالک میں ہم دیکھیں تو پاکستان ایک واحد ایسا اسلامی ملک ہے کہ جہاں پہ آپ کو حلال شے کے اوپر بندش نظر آتی ہے, اور وہ بھی 2 دن, منگل اور بدھ, کہ جس دن پورے ملک میں ذبح خانے بند ہوتے ہیں. اس بارے میں ہم نے بارہا طور کے اوپر ہر پلیٹ فارم کے اوپر آواز بھی اٹھائی, اور یہ چیز آپ کو ہماری پرانی آن دی ریکارڈ چیزیں بھی ملیں گی. جو ماضی میں حکمران گزرے ان کے ساتھ بھی ہمارے بہت زیادہ 1-to-1 سیشنز ہوئے کہیں نہ کہیں پہ, تو وہاں پہ بھی ان کو گائیڈ کیا گیا. اوبیسلی ڈیسیژن میکرز تو وہی ہوتے ہیں, ملک کی قسمتوں کے حال تو وہی بیان کرتے ہیں, اور بھگتنا جو ہے وہ پیچھے پہ پوری عوام کو پڑتا ہے. تو منگل کا دن ایک ایسا ہے کہ جس دن ذبح خانے جو ہے وہ بند نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ منگل کا تعلق ہے مارس کے ساتھ. مارچ کا تعلق ہے آپ کی عسکری قیادت کے ساتھ, آپ کی سیکیورٹی کے ساتھ, آپ کی بارڈر فورسز کے ساتھ, اور ملک میں امن قائم رکھنے کے ساتھ. تو مریخ کا آپ کے ذائچے میں ویک ہونا, اس کی ریمیڈی یہ ہے کہ منگل والے دن آپ کے ملک میں حلال شے کے اوپر بندش نہیں ہونا چاہیے, ذبح خانے آپ کے کھلے رہنے چاہیے. کیونکہ جیسے ہم نے صدقہ کی بات کی, ریمیڈی کی بات کی, تو منگل کے دن کا صدقہ ہوتا ہے مریخ کا صدقہ, اور مریخ کا صدقہ ہے ریڈ کلر کا, اور اس میں سب سے بہترین جو صدقہ یا ریمیڈی آتی ہے وہ ہے بلڈ کی, گوشت کی, اور منگل کے دن جو ہے وہ بندش ہے. اور آپ یہ ماضی میں اٹھا کے دیکھ لیں گے, پہلے تو یہ بندش نہیں تھی, جب سے یہ بندش لگی ہے اس کے بعد سے آپ کو پولیٹیکلی طور کے اوپر انریسٹ دیکھنے کو ملا ہوگا, آپ کو سیکیورٹی فورسز کے اعتبار سے کہیں نہ کہیں پہ پرابلمز نظر آئی ہوں گی, آپ کو آپ کے بارڈرز کے اوپر کہیں نہ کہیں پہ سٹریس جو ہے وہ دیکھنے کو ملا ہوگا. تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ بے شک ہفتے کے 6 دن جو ہے وہ ذبح خانے بند کر دیں. صرف منگل کے دن اگر آپ ذبح خانے کھول دیتے ہیں تو آپ کے ملک میں چیزیں بہت زیادہ گریجولی پولیٹیکلی طور کے اوپر بہتر ہو. چلے اللہ کرے ہمارے اس پلیٹ فارم سے یہ اقتدار اعلیٰ تک یہ آواز پہنچ سکے. اچھا زنجانی صاحب, کچھ شخصیات کے میں نام لوں گا, آپ پریسائز بتائیے گا کہ یہ آپ آنے والے کچھ عرصے میں ان کو کہاں دیکھ رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ, مریم نواز صاحبہ کا دیکھا جائے تو ابھی وہ اپنے بہت ہی سنہری دور سے گزر رہی ہیں, اور ان کو یہ سنہری دور اپنا انجوائے کرنا چاہیے, کیونکہ یہ سنہری دور ان کی زندگی میں عنقریب پھر دوبارہ رپیٹ نہیں ہوگا. وہ تو سوچ رہی ہیں میں پرائم منسٹر آف پاکستان بننے والی ہوں. نہیں, عنقریب یہ رپیٹ نہیں ہوگا, کیونکہ ابھی کا جو ٹائم چل رہا ہے وہ ان کا ایک پیک ٹائم ہے, اور انہوں نے جب اوتھ لیا تھا وہ اوتھ کا ٹائم بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے. اوتھ کا ٹائم اسٹرانگ نہیں ہے, اور ابھی حالیہ آپ نے جو پنجاب کی پولیٹیکلی طور کے اوپر انریسٹ کی کنڈیشن دیکھی ہے, اس کے سرکمسٹنسز آپ کو بڑی جلدی انشاءاللہ 1 سے 2 مہینے میں گورنمنٹ کے اوپر تبدیلی کی شکل میں, چینج کی شکل میں دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ مریم نواز صاحب آپ کے خیال سے تبدیل ہو رہی ہیں؟ مسلم لیگ نون کی حکومت پوری آپ اس کی بسال لپیٹی دیکھ رہے ہیں؟
نہیں پوری حکومت کی بساط تو نہیں لپیٹی جائے گی، لیکن اس میں یہ ہے کہ بہت سارے میجر چہرے جو ہے وہ تبدیل ہوں گے، کیونکہ اوتھ کا ٹائم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، جب حلف لیا جاتا ہے وہ ٹائم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. جیسے کہ ابھی کے پی کے ہمارے جو سی ایم ہیں انہوں نے حلف اٹھایا ہے. اب حلف کا ذائچہ ابھی تک میں نے اس کو ڈیٹیلڈ میں چیک نہیں کیا کیونکہ کل ریسنٹلی حلف اٹھایا گیا، جی جی لیکن جو ہمارے پی ایم ہیں اور ہمارے جو سی ایم ہیں اسپیشلی طور پہ دونوں نون لیگ سے تعلق رکھتے جی ہیں، جی دونوں کے حلف کے ٹائمنگز آپ اٹھا کے دیکھ لیں. جس ٹائم پہ حلف لگا تھا اس ٹائم کے اوپر ہمارے جو پی ایم ہیں انہوں نے جب حلف اٹھایا تھا تب تو چاند کی بھی بڑی کمزور پوزیشن تھی کمر در رکب کی. اس کے بعد ہماری جو سی ایم ہے انہوں نے جب حلف اٹھایا تھا تب بھی جو رائزنگ پلانٹ تھا وہ بہت ہی زیادہ کمزور پلانٹ تھا. تو اس اعتبار سے کمزور پلانٹس میں حلف اٹھانا چیزوں کو لانگیوٹی نہیں دیتا، بالکل چیزوں ٹھیک. کو جو ہے وہ اپنی اختتام تک نہیں لے کے جاتا. تو یہ 5 سال بمشکل جو ہیں وہ پورے ہوں گے، یہ پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. بالکل ٹھیک ہے. عمران خان صاحب، خان صاحب کے ذائچے میں دیکھیں تو نو ڈاؤٹ ان کا جو بائی برتھ چارٹ ہے وہ اوبیسلی ایک اسٹرانگ چارٹ ہے. خان صاحب کے ذائچے میں جوپیٹر کی چینج آنا ہے تقریباً اگلے سال جا کے جون کے بعد سے. حالیہ وقتی طور کے اوپر خان صاحب کے ذائچے میں جو ماضی میں بھی گرہن لگے جو کہ ابھی لگا تھا ریڈ بلڈ مون بھی، اس کے بعد جو پچھلا ایک گرہن لگا تھا مارچ کے مہینے میں، یہ 2 گرہن خان صاحب کے ذائچے میں سے اعتبار سے ایک بہتر یا پازیٹیو گرہن تھے کہ ان کی زندگی میں جو کیسز وائز سختیاں چل رہی تھیں وہ کسی نہ کسی طور کے اوپر تھوڑا سا ٹیمپرامنٹ وائز یا کسی بھی طور پہ سختی وائز وہ کمی کی طرف آنا شروع ہوئی. اور اس کے رزلٹس آپ نے کافی حد تک دیکھے بھی کہ ان کی شریک حیات جو ہے وہ بھی باہر آ چکی ہیں اور ان کے اوپر جو کیسز کی سختیاں تھیں وہ ہر گزرتے مہینے کے بعد کہیں نہ کہیں پہ چیزیں تھوڑا سا ان کے لیے آسانی کی طرف آ رہی ہیں. اب خان صاحب کے ذائچے میں اگلے آنے والے ٹینیور میں دیکھیں تو ان قریب ان کو مزید ایک بہت بڑا ریلیف جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے. یہ چیز ان کے ذائچے میں نظر آتی ہے، لیکن وہ ریلیف ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دم سے لاگے دوبارہ سے ان کو پھر اقتدار وزیر میں اعظم بٹھا بن دیا گئے. جائے، وہ بالکل چیز نہیں ٹھیک ہے. ہوگی کیونکہ وہ چیز ان کے ذائچے میں جب تک سیٹرن اپنی پوزیشن چینج نہیں کرے گا، اور سیٹرن نے اپنی پوزیشن چینج کرنی ہے اپریل 2027 میں جا کے، اس سے پہلے تک وہ چیز ان کے چارٹ میں نظر نہیں آتی. بالکل اس ٹھیک. کے بعد کا دورانیہ دوبارہ سے پھر ان کے چارٹ میں کہیں اسٹرانگ ہوگا اور وہ بھی اللہ تعالیٰ اگر ان کو طویل العمری کی طرف لے کے جائے. بالکل ٹھیک ہے. فیلڈ مارشل حافظ سید آصم منیر صاحب، دیکھیں اوبیسلی ان کی زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بخشی ہے، پاکستان کی تاریخ میں دوسرے شخص ہیں کہ جن کو یہ عہدے سے نوازا گیا ہے. بالکل ٹھیک. اس اعتبار سے ان کا چارٹ اوبیسلی ابھی وقتی طور کے اوپر بڑا اسٹرانگ ہے جس وجہ سے ان کے اقتدار میں ان کی لیڈنگ میں پاکستان کو کہیں نہ کہیں بھی عزت کی طرف چیزیں جانا شروع ہوئیں. اوبیسلی انٹرنلی طور کے اوپر چیزیں اس طرح بہتر نہیں ہو رہی، لیکن آپ کو خارجی پالیسی میں اور آپ کو گلوبلی طور کے اوپر ایک ریکگنائزیشن ملنا شروع ہوئی ہے. تو اس اعتبار سے ان کی زندگی میں اگلا آنے والا ٹینیور آپ کو کہیں نہ کہیں پہ تھوڑا سا نظر آئے گا کہ وہ مزید ابھی پاکستان کی کمانڈ کو تھوڑا سا سنبھالیں گے، اور ان کی کمانڈ میں پاکستان کا سنبھلنا جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے آنے والے ٹینیور میں معاشی طور پہ بھی سنبھلنے کی طرف آنا شروع ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. آپ کے خیال سے فیلڈ مارشل اگلی ایکسٹینشن لے رہے ہیں یا اسی اپنی مدت ملازمت جو ہے وہ کمپلیٹ کر کے گھر چلے جائیں گے؟ نہیں، اس میں اگر ہم پاکستان کے چارٹ میں دیکھیں، اس میں مارچ کی پوزیشن کو دیکھیں، اس میں حکمرانوں کے ہاؤس میں لگنے والا یہ ماضی میں بھی جو گرہن تھا وہ دیکھیں تو اس میں کافی حد تک چیزیں یہ نظر آتی ہیں کہ قطعی طور کے اوپر کوئی اپوزیشن والا معاملہ نہیں ہوگا، اس میں ایکسٹینشن والا معاملہ نظر آتا ہے اور ان کی چیزوں کو پرولونگ کیا جائے گا. تو یہ چیز ان کے اپنے چارٹ میں بھی پوزیشن نظر آتی ہے کہ ان کے لیے ہوپ فلی اچھی اور پازیٹیو ہے. بلاول بھٹو زرداری، آپ ان کی شادی ہوتی دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ کیا وہ وزیر اعظم بن پائیں گے اپنے آنے والے کچھ وقت میں؟ بلاول صاحب کا ذائچہ دیکھیں تو بلاول صاحب کے ذائچے کے اوپر نا ماضی میں بھی بہت زیادہ ڈبیٹ ہمارے میگزینز میں رہی ہے. ان کے اوپر بھی ڈبیٹ رہی ہے، آصفہ بھٹو صاحب کے ذائچے پہ بھی رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی باقی پارٹی کے جو ممبرز ہیں، رولنگز ہیں، اور ایون اوبیسلی جو کنگ میکر ہیں زرداری صاحب ان کے چارٹ پہ بھی رہی ہے. تو بلاول صاحب کے چارٹ میں وہ اسٹرینتھنگ والی بات نہیں ہے کہ وہ کسی بھی طور کے اوپر ایک دم سے پرائم منسٹرشپ کے اوپر آ جائیں. ٹھیک ہے. انٹل اینڈ انلیس جب تک سیٹرن اپنی پوزیشن ان کے ذائچے میں چینج نہیں کرے گا، اور وہ کوئی قریب ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. وہ ہوگی بھی تو جا کے ہوتی ہے تقریباً 2027 کے بعد سے. اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں تو ان کی شادی والا معاملہ، جوپیٹر جو ہے وہ اپنی ایگزالٹڈ پوزیشن پہ آ رہا ہے، اور جوپیٹر کا ایگزالٹڈ پوزیشن پہ رہنا اس نے بھی اینڈ آف 2025 میں آنا ہے، پھر 2026 اور 2027 میں اس نے اپنی ایگزالٹڈ پوزیشن پہ رہنا ہے. تو 2026 کا جو فیز ہے وہ کسی طور کے اوپر آپ کو ایسی خوشی کی خبر سننے کو ملے گی بھٹو فیملی میں کہ وہ ان کی شادی کی طرف آپ کو خبریں دیکھنے کو ملیں گی. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس وقت جو ہے نا وہ ہر کہتے نا آنکھ کا تارا بنے ہوئے ہیں، اور ہر جگہ زبان زد عام ان کی، اور وہ کہتے بھی ہیں، خیر میں نے کتنی جنگیں رکوائی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ
پاکستان کے ساتھ بڑا زبردست ان کا رومانس چل رہا ہے اس ٹائم. آپ کو لگ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایسی فیوریبل رہیں گے کہ آگے جا کے چینج ہو سکتی ہیں چیزیں؟ اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی بات کی جائے نا تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے چارٹ میں بھی تھوڑی دیر پہلے جب ہم جیسے پاکستان کا خواہشہ دیکھ رہے تھے، چاہے ڈونلڈ ٹرمپ ہو یا ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد ان کا یو ایس کا اگلا آنے والا پریزیڈنٹ ہو، ٹھیک ہے. پاکستان کے چارٹ میں عزت والا جو رتبہ ہے اور عزت والا اور ایکسیپٹنس والا جو معاملہ ہے وہ آپ کو اب امریکہ کی طرف سے ایک لمبے عرصے تک ملتا ہوا نظر آئے گا. نہ صرف امریکہ کی طرف سے بلکہ آپ کو جو دیگر دوسری سپر پاورز ہیں آپ کے اپنے خطے میں، چائنا کی طرف سے، اس کے بعد آپ کو رشیا کی طرف سے، جو ماضی میں تلخیاں رہیں اس معاملے میں بھی چیزیں اب آپ کو تھوڑا سا بہتری کی طرف آتی نظر آئیں گی. اب اگر ہم لوگ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی یہ رومانس والا جو معاملہ ہے تو اوبیسلی ایک طاقتور شخص جب جو ہے وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ محبت یا رومانس کر رہا ہوگا کہ جس کو وہ تمام تر چیزیں فراہم کر رہا ہے تو اوبیسلی بہت ساری چیزیں اس سے وہ ڈیمانڈ یا ایکسیپٹ بھی کر رہا ہوگا. تو یہ چیز آپ کو رومانس تو چلتا ہوا نظر آئے گا اور اس رومانس میں آپ کو آگے تھوڑا سا بڑھاوا بھی نظر آئے گا. لیکن اس رومانس کے پیچھے بہت ساری ایسی چیزیں کارہائے متحرک ہوں گی کہ جس کا آپ کو اس حکومت کے جانے کے بعد آہستہ آہستہ پتہ شروع ہوگا. تو اس اعتبار سے یہ رومانس جو ہے وہ بلا مقصد یا بلا وجہ نہیں ہے. رومانس رہے گا، رومانس بڑھے گا بھی، لیکن اس کے پیچھے بہت ساری ایسی چیزیں متحرک ہوں گی کہ عنقریب آپ کو 2026 کے اختتام پہ وجوہات اور ریزن جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. کوئی آنے والے دنوں میں آپ بڑا کوئی سکینڈل دیکھ رہے ہیں یا کوئی بڑی کپل کی کوئی طلاق آپ دیکھ رہے ہوں، اس کی آپ کوئی پریڈکشن کرنا چاہیں؟ دیکھیں، اس میں اگر ہم لوگ طلاقوں کی بات کریں وہ تو بڑی عام ہو چکی ہے اور مطلب اس میں اب ہم بڑے کسی کپل کی طرف جائیں گے تو اوبیسلی ہمارے پاس پالیٹیشنز ہی آتے ہیں. جی. اوبیسلی میڈیا انڈسٹری کے اعتبار سے تو وہ چیز اپلیکیبل ہی نہیں ہوتی کیونکہ وہاں پہ تو یہ چیز بڑی کامن اور عام ہے. جی. تو اگر ہم اس میں دیکھیں تو اوبیسلی پھر ہمارے جو پالیٹیشینز آتے ہیں ان میں پھر ایک ہی شخص آتا ہے کہ جس کی بار بار شادی ہونا اور ختم ہونا اس چیز کے بڑا سوال ہے. تو ان کی جو پچھلا نکاح کا ٹائم ہے نا وہ کچھ بہتر ہے کہ اب ان کی طرف سے کوئی ایسی آپ کو طلاق والا یہ شادی چلتی نظر آ رہی ہے، شادی چلتی نظر آئے گی. اور اس نے اگر ختم ہو جانا ہوتا تو جو ماضی میں اس سال کے اختتام کے اوپر جب ہم لوگ اپنے پروگرامز کر رہے تھے تو تب بہت سارے سوال جو ہیں ڈفرینٹ چینلز کی طرف آ رہے تھے. تب بھی یہی بات کہی گئی کہ یہ اس مشکل دور میں بھی یہ رشتہ ختم نہیں ہوگا، یہ چلے گا. تو اوبیسلی اس میں طلاقوں والا معاملہ تو بھی نظر نہیں آتا کہ بہت بڑا ہو، لیکن سکینڈلز والے معاملات آپ کو نظر آئیں گے اور ان قریب آئیں گے. کیونکہ ابھی ریسنٹلی طور کے اوپر جوپٹر جو ہے 18 اکتوبر سے اپنے ایک 1.5 مہینے کا جو ٹائم ہے اس کا اس کے لیے آ رہا ہے اپنی ایگزالٹڈ ہاؤس میں. تو یہ جب اپنے ایگزالٹڈ ہاؤس میں آئے گا تو یہاں پہ یہ آپ کو سکینڈلز باہر نکالنا شروع کرے گا. پھر اس کے بعد اس نے یہاں پہ آنا ہے تقریباً کوئی اینڈ آف مئی 2026 میں. اینڈ آف مئی 2026 میں جب یہ یہاں پہ دوبارہ سے ایگزالٹڈ پوزیشن پہ آئے گا اور پھر اس نے رہنا ہے تقریباً کوئی نومبر 2026 تک. اس ٹینیور میں بھی آپ کو بہت بڑے بڑے سکینڈلز جو ہیں وہ باہر نکلتے ہوئے نظر آئیں گے. تو سکینڈلز کی بھرمار ہوگی، ایک آدھا سکینڈل نہیں ہوگا، یہ درجنوں سکینڈلز ہوں گے جو کہ عنقریب آپ کو کرپشن کی شکل میں، آپ کو بہت ساری ایسی چیزوں میں جو کہ نہ صرف پنجاب بلکہ سندھ لیول کے اوپر بھی اور کے پی کے لیول کے اوپر بھی آپ کو اس طرح کے سکینڈلز نظر آئیں گے جو کہ ایک بڑے پیمانے کے اوپر کرپشنز کی طرف ہیں اور ایون وفاق کی طرف سے. اور وفاق والا جو معاملہ ہے اس میں آپ کو بڑے قریبی لوگوں کی طرف سے وہ سکینڈلز نظر آئیں گے جو کہ اس وقت برسر اقتدار. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے اس کی آنے والے دنوں میں کچھ بہتری آ رہی ہے اس میں یا پاکستانی قوم مایوس رہے اس سیگمنٹ کی طرف سے؟ دیکھیے، پاکستان کی اگر ہم لوگ کھیل کو دیکھیں نا، پورے کھیل کا شعبہ اس میں صرف آبویسلی جب آپ پاکستان کے چارٹ کو دیکھتے ہیں تو آپ پوری اس ہاؤس کو یا اس پلانٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ آپ کی کھیل کی فروغات یا آپ کی ایسی چیزوں کی فروغ کے لیے ہوتا ہے جو کہ کسی بھی طور کے اوپر انٹرٹیننگ ہو، انٹرٹینمنٹ کے اعتبار سے. تو پاکستان کا جو چارٹ ہے یہ رول کرتا ہے، اگر ہم 1947 کو دیکھیں تو یہ رول کرتا ہے مارس کو، اور اگر ہم 1971 کا دیکھیں تو تب یہ رول کرتا ہے وینس کو، جو کہ آتا ہے کسی نہ کسی طور کے اوپر کریٹیوٹی کے اندر، صنعت و حرفت کے اندر، اور وہ صنعت جو کہ کسی بھی طور کے اوپر فنون لطیفہ کی ہو اور یا ایسی چیزیں جو کہ کھیل کی ہوں یا انٹرٹیننگ کی ہوں. تو اس اعتبار سے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے اعتبار سے جو بہتری والا ایلیمنٹ ہے یا پاکستان میں دیگر کھیلوں کے اوپر توجہ والا جو ایلیمنٹ ہے وہ آپ کو ابھی قریب نہیں، لیکن جو پاکستان کا ایک 10 سالہ دور چل رہا ہے جو کہ 2034 تک چلے گا، اس ٹائم کے تقریباً کوئی آخری جو 4 سال ہوں گے
यानी कि 2030 के ऑनवर्ड्स, तब पाकिस्तान के जायचे में सैटर्न की पोजीशन भी थोड़ी सी निस्बतन बेहतर होगी। फिर उसके बाद जुपिटर की, जो कि हर साल बदलता है, उसकी पोजीशन पाकिस्तान के जायचे में बेहतर होगी कि पाकिस्तान की ऐसी इंडस्ट्री को वो बेहतर करेगा जो कि एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री है, ऐसी इंडस्ट्री को बेहतर करेगा जो कि खेल की इंडस्ट्री है, स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री है। और फिर उसमें ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि जो दूसरी आपकी खेलों की जो तवज्जो कम हुई है, जैसे कि आपका कौमी खेल हॉकी है या फुटबॉल, जो कि ग्लोबली तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा एक फेम का एलिमेंट है और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला जो खेल है वो फुटबॉल है, और पाकिस्तान में उसके ऊपर कतई तौर पे उतनी तवज्जो नहीं है। तो अगले आने वाले तकरीबन कोई आपको 2029-2030 के बाद से जो पाकिस्तान के जायचे में कुछ प्लैनेट्स की पोजीशन चेंज हो रही हैं, उसमें आपको बहुत सारी दीगर खेलों के ऊपर भी तवज्जो जाती हुई नजर आएगी और अनकरीब उसमें फिर आपको बेहतरी भी नजर आएगी। बिल्कुल ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन ज़ंजानी साहब, ये बताइएगा कि अभी पाकिस्तान का जो एक इशू चल रहा है अफ़गानिस्तान के साथ, बहुत सारे लोग प्रेडिक्शन करते हैं जी खुदा न खास्ता केपी सूबा हमसे अलग हो जाएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं जी बलूचिस्तान हमसे अलग हो जाएगा। हालात ओवैसली वहाँ पे कशीदा हैं और अफ़गानिस्तान के साथ जंग हमें सूट नहीं करती, यहाँ पे धमाके ज़्यादा शुरू हो जाएंगे। आपको लगता है कि पाकिस्तान 1971 वाली खुदा न खास्ता पोजीशन में जा सकता है? कोई उसका हिस्सा पाकिस्तान से अलग होता नज़र आ रहा है आपको? उमर साहब, इसमें अगर हम लोग देखें ना, पाकिस्तान का जो नक्शा है ना, अभी हालिया नक्शा पाकिस्तान का हालिया अगर आप मैप देखें तो उस मैप के ऊपर अगर आप नाम मोहम्मद रखते हैं ना, तो मीम शुरू होता है ऊपर आपके नॉर्दर्न साइड से। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हे का जो कर्व है ना वो आपके जाता है बलूचिस्तान साइड पे। उसके बाद नीचे से जो दाल मुकम्मल होता है वो जाके आपका होता है गवादर वाली बेल्ट की तरफ, बलूचिस्तान के एंड पे, और नीचे सिंध वाली बेल्ट पे। तो नाम मोहम्मद जो है ये तकमील पा रहा है आपके इस नक्शे के ऊपर। तो इस तरह की कतई तौर के ऊपर खुदा न खास्ता कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल ठीक कि इसमें पाकिस्तान का कोई भी खिता, पाकिस्तान का कोई भी सूबा या पाकिस्तान का ज़रा सा भी हिस्सा जो है वो किसी भी तौर पे अलहदगी की तरफ नहीं जा रहा। ये चीज़ तो एक मेंटली तौर पे बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जो चीज़ होनी थी वो माजी का हिस्सा थी, वो हो चुकी, लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सेकेंडली तौर के ऊपर जो हालात अभी अनरेस्ट की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, इनमें आपको इंशाल्लाह बेहतरी देखने को मिलेगी नवंबर के महीने में। फिर उसके बाद दोबारा से मज़ीद आपको और बेहतरी देखने को मिलेगी जाके जैसे ही अगला साल शुरू होगा मार्च 2026 के ऑनवर्ड्स। तो इस एतबार से जो वक्ती तौर पे चीज़ें अनरेस्ट की तरफ चल रही हैं, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो केपी के बॉर्डर हो, दोनों अतराफ से आपकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ मामलात आपके बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तो अभी जो चीज़ें चल रही हैं ऑब्वियसली वो पाकिस्तान की बेहतरी के एतबार से एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आपको लॉन्ग रन में जाके फ़ायदा पहुँचाएगा। हालिया वक्ती तौर के ऊपर कुछ हलकों को ये फील हो रहा है कि चीज़ें शायद किसी तौर पे क्रूशल हो सकती हैं, चीज़ें किसी भी तौर के ऊपर प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान के लॉन्ग रन के लिए और पाकिस्तान की माशी तौर के ऊपर तरक्की के लिए ये चीज़ होना है, एक प्रोसेस से गुजरना है और उस प्रोसेस के बाद चीज़ें बेहतर होंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सैटर्न का दौर है और सैटर्न जो है वो चीज़ें अपने रिवाइवल की तरफ लेके आता है। सैटर्न जो है वो चीज़ें अपने असल की तरफ लेके आता है, हकीकत की तरफ लेके आता है। तो वो जो अरसा दराज से आंखें बंद किए बैठे थे, अब जब वो आंखें खुल रही हैं तो ऑब्वियसली चीज़ें अपने हकीकत की तरफ आएंगी। और हकीकत जो है उसको एक्सेप्ट करना थोड़ा तल्ख होता है, हकीकत को डाइजेस्ट करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, लेकिन वंस आप उस रियलिटी से गुजर जाते हैं तो फिर आपको एहसास होता है कि ये चीज़ें बहुत अच्छी और बेहतर हुई हैं। तो इस एतबार से अल्लाह ताला का एक अपना निज़ाम कुदरत है, एक निज़ाम कायनात है, और उसी एतबार से पाकिस्तान में जो भी चीज़ें अभी चल रही हैं वो किसी न किसी तौर के ऊपर चीज़ों को रिवाइवल और बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए चल रही हैं। बिल्कुल ठीक। चाहे वो हुकूमतों के गलत फैसले हों, चाहे वो हुकूमतों की वो करप्शंस हों जो कि अनकरीब खुलने को हैं, कहीं ना कहीं पे चीज़ें पाकिस्तान की एक लॉन्ग रन में बेहतरी की तरफ चल रही हैं। तो इस तरह की सोच जो है वो कतई तौर पे ख़त्म कर देनी चाहिए। ऐसी चीज़ खुदा न खास्ता नहीं होगी, और इवन वो कुव्वतें या वो फोर्सेस जो कि सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं या सरहदों के ऊपर इस वक्त जामे शहादत नोश कर रहे हैं, उनकी कुर्बानियों को पहचानते हुए इस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा रद्द करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, तो इंशाल्लाह ऐसी कतई तौर पे कोई चीज़ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मुसव्वर ज़ंजानी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच।